گھر ویران ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کی بھی آپس میں نہیں بنتی، اور 2 4 8 بچے ہونے کے باوجود بھی زندگی کی گاڑی زبردستی دھکیلی جا رہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ، آپس میں محبت، اخلاق اور برداشت یہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسوں سے گھر بستے ہیں، نہیں، رب ذوالجلال کی قسم، پیسوں سے گھر نہیں بستے ہیں۔ اگر پیسوں سے گھر بستے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس ہے، اس کو بھی اس کی بیوی چھوڑ گئی اور طلاق لے کر اس سے علیحدہ ہو گئی۔ سب سے مالدار آدمی کی بیوی اگر اس کو چھوڑ کر طلاق لے کر الگ ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر پیسوں سے نہیں بستے، ورنہ بل گیٹس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی سامان کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو صرف اور صرف ایمان کی، اخلاق کی، دین کی اور برداشت کی کمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر پیسے سے آباد ہوں گے۔ برادران ذی وقار اور لائق صد تکریم میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم ایک ایسی مبارک تقریب میں شریک ہیں جس میں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے۔ محمد زید آج سے حافظ محمد زید کہلائیں گے، اور اسی طرح ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل علم دین کا سفر شروع کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکات شریف تک پہنچا دیا ہے، یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہے۔ ورنہ عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، ہر چیز کے لیے کوئی ایک آزمائش ہوتی ہے اور علم دین کے لیے بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو ان طالبات نے اور ہماری بیٹیوں نے جب علم کا سفر شروع کیا اس وقت سے مشکات تک پہنچتے تک نہ جانے کتنی رکاوٹیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت سے وہ رکاوٹیں دور ہوتی رہی۔ طلباء جب علم کا سفر شروع کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے ہو زندگی پیاری۔ اس علم کے راستے پر جگہ جگہ قدم قدم پر آزمائشیں، رکاوٹیں، امتحانات آتے ہیں، اور ان سب قربانیوں سے گزرتے ہوئے بچیاں دورہ حدیث تک پہنچتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان بیٹیوں کو دورہ حدیث تک کا سفر مکمل کروائے اور اس کے بعد تاحیات خدمت دین متین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ مشکات شریف کی آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام کے خوبصورت فرمان پہ مکمل ہو رہی ہے۔ صاحب کتاب نے اس کتاب کو باب و ثوابی حاضر امت کے اوپر اختتام پذیر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب اعمال کا ثواب انسان کے ذہن میں مستحضر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کا شوق انسان کو ثواب کی برکت سے نصیب ہوتا ہے، اور حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ باب نہیں قائم کیا گیا جو صاحب مشکات نے قائم کیا، باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کا اجر و ثواب اور اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یوضع للانبیاء منابر من یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہم یجلسون علیہا، اور وہ ان پر تشریف فرما ہوں گے، ویبقى ممبری، اور میرا ممبر خالی رہے گا، لا اجلس علیہا او قال لا اقعد علیہا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ممبر اٹھا کر مجھے جنت اور میری امت تنہا کھڑی رہ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت بخشی بخشائی ہے، تدخل قبورہا بجنوبہا، اپنی قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لے کر جائیں گے، وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، اور جب اپنی قبروں سے نکلیں گے
تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ تو محس عنہا باستغفار المؤمنین لہا، پچھلے مسلمانوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ قبر میں پڑے ہوئے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ مشکوٰۃ شریف کی آخری حدیث بھی اس شان کو بتا رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا، کہ تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو، اور انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والی تم ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الجنت حرمت علی سائر الانبیاء حتی ادخلھا، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ، اور جنت تمام امتوں پہ حرام ہے حتی تدخلھا امتی، جب تک اس میں میری امت داخل نہ ہو جائے۔ تو جنت میں یہ امت سب سے پہلے داخل ہونے والی بنے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم سب سے آخر میں آنے والے ہو، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے بنو، اور پل صراط پر بھی سب سے پہلے امت محمدیہ آئے گی، اور جنت میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ جانے والی بنے گی۔ اس وقت تک کسی بھی امت پر جنت حرام ہے جب تک امت محمدیہ پوری کی پوری جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقام اور مرتبہ بڑھایا اور بتایا، اور اس لیے بتایا کہ اس امت کو معلوم ہو کہ یہ عزتیں، یہ سرفرازیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور رفعت اس لیے عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو خیر امت میں داخل ہونا چاہتا ہو، بہترین امت میں اپنا شمار کروانا چاہتا ہو، تو وہ بہترین امت کی شرائط پورا کرنے والے بنے۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا شعار بنایا ہے، اور اس امت کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ بتائی ہے۔ اور تبلیغ اور خیر کی اشاعت کا ایک بڑا مرکز دینی مدارس ہیں کہ جن کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر کو اور علم کو اور تبلیغ کو پھیلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امتوں میں بنایا تاکہ یہ امت قیامت کے دن سب کے اجر و ثواب کو لینے والی بن جائے۔ اور یہ طالبات جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو ان کے پاس ان کی چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ کھیل رہی تھی۔ تو حضرت عمر بن عاص نے پوچھا جی یہ کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، یہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی عائشہ ہے، بلکہ یہ فرمایا ھذہ تفاحۃ العین وھذہ تفاحۃ القلب وراحۃ العین، کہ یہ میرے دل کا چین اور میری آنکھوں کی راحت ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد ہے، ہماری بیٹیاں بھی سنیں گی تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ البنون نعم، بیٹے اللہ کی نعمتیں ہیں، والبنات حسنات، اور بیٹیاں نیکیاں ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں پر تو حساب لے گا، اور اللہ نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکریہوا البنات، اے لوگوں بیٹیوں کی پیدائش کو ناگوار نہ سمجھا کرو، فإنہن المونسات الغالیات، کہ یہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے اور وہ اس کی نیک تربیت کرے اور اس کی شادی کروائے، اس کے لیے جنت ہے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ دو؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ دو بیٹیاں دے اور وہ دو کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، شادی کرائے، تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ہم پوچھتے کہ یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو اس کو کیا ملے گا، تو آپ پھر بھی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1، 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور ان کی شادی کا انتظام کیا، وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر بیٹی کا مقام اور مرتبہ سمجھایا، اور قرآن نے عرب کے زمانے کے لوگوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو ان کا چہرہ کالا سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ گھٹا گھٹا پھرتا تھا، یتوارا من القوم، اور لوگوں سے چھپا پھرتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ تو بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی نعمت ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، 2، 3، 4، 5، 6، 7 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو گئی۔ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو امام احمد بن حنبل کے پاس آتا اور کہتا جی میری ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو امام احمد بن حنبل ایک جملہ کہتے اور اس کے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ جاتی۔ امام احمد بن حنبل اس کو فرماتے الانبیاء کانوا ابناء بنات، اے میرے بھائی گھبراؤ نہیں، انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اکٹھی 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور پھر بیٹیوں ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو قیامت تک جاری و ساری فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بیٹیوں کا احترام کر کے بیٹیوں کا مقام بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے الفاظ ہیں، یوں فرمایا کرتے تھے مرحبا بابنتی، کہ میری بیٹی کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو بیٹی کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹی کے گھر میں آنے کو مبارکباد کہہ رہے ہوں، خوش آمدید کہہ رہے ہوں، اور ہمیں بیٹی کی آمد ہی ناگوار گزرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے لگتے تو پہلے اپنی بیٹی کو مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سردیوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بجا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی، کپڑا اوپر تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہنی تھی وہ کہہ لی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کپڑا ہٹایا تو فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ پھر آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے اسامہ، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین آپ کے شہزادے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ عرب کے اندر ایک ابو حمزہ نام کا شاعر تھا، اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کر محلے کے اندر ہی کرائے پہ
پہ مکان لے کر دوسرے گھر میں رہنے لگا۔ اس نے تو مکان کرائے پہ لیا، بیوی کو گھر سے نہیں نکالا۔ آج زمانہ جاہلیت سے بھی آگے جہالت چلی گئی کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو عورت کو، بہو کو گھر سے نکلوا دیتے ہیں اور طلاق دلوا دیتے ہیں۔ تو اس ابو حمزہ نے 7 محلے میں کرائے پہ مکان لے لیا۔ شاعری عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تو اس عورت نے چند اشعار کہے جس میں اس نے یہ کہا: مالی ابی حمزہ لا یاتینا یسکن فی البیت الذی یلینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر گھر چھوڑ گیا ہے اور قریب ہی ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم عورتیں تو ایک کھیتیاں ہیں، کھیتی میں جو بویا جاتا ہے وہی اگتا ہے۔ اگر کھیتی میں انسان گندم بوئے گا تو گندم ہی اگے گی، اور اگر کپاس بوئے گا تو کپاس اگے گی، اور اگر گنا بوئے گا تو گنا اگے گا۔ تو اس لیے اس میں عورت کا عمل دخل نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اور مرد بھی اس کے اندر ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے عورت کو ہی تانا دینا اور اس کو ہی طنز اور تضحیک کا نشانہ بنانا شرعاً بالکل روا اور جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام اور مرتبہ بتایا اور اپنے طرز عمل سے اپنی بیٹیوں کی شان اور مقام بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیمار ہوئی جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر قائم ہونے لگی، تو آپ نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا: عثمان تم ٹھہر جاؤ، ان لک اجرا و سہما ممن شہد بدرا، کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے بدر میں شرکت کرنے والوں کا اجر بھی دیں گے اور مال غنیمت میں بھی تمہارا حصہ پڑے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام اور کفر کی پہلی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آپ کی شہزادی حضرت رقیہ بیمار ہیں، تو آپ اپنے داماد کو ان کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جب واپس آئے آپ اسلام کے فاتح بن کر کفر اسلام کی پہلی جنگ جیت کر، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینے کے لوگ آپ کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ تو اس وقت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی جنگ میں شرکت کروانے کی بجائے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑا ستایا گیا اور ان کو نیزہ مارا گیا، اور اس وقت وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور ان کو بہت تکلیف ہوئی، بچہ بھی ضائع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی پر رحم کرے، میری بیٹی زینب دین کے لیے بہت ستائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی سب سے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اول من ہاجر مع اہلہ بعد لوط، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنی بھی آپ کی بیٹیاں جس جس کے گھر میں تھی، ان سب کی عزت و احترام آپ نے اپنے طرز عمل سے، اپنے احادیث اور فرامین سے کر کے بتایا کہ لوگوں بیٹی ناگوار سمجھی جانے والی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر تم ایک مرد کو پڑھاتے ہو تو ایک فرد کو پڑھاتے ہو، اگر ایک خاتون کو پڑھاتے ہو تو وہ خاندانوں کے خاندان کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک خاتون نہ جانے کتنی ہی عورتوں کو پردہ کروانے کا، دین سکھانے کا، قرآن سکھانے کا، نماز سکھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو بھی اعلیٰ صفات عطا فرمائی، ایمان
والی عورتوں کو بھی اعلیٰ صفات عطا فرمائی۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اور ہزاروں بچیوں کو 35 سال انہوں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا۔ اور اس کے بعد ان کی مالکن کے بارے میں کسی نے نوکرانی سے پوچھا کہ تمہاری مالکن حضرت حفصہ بنت سیرین کا کیا حال ہے؟ تو یہ جو نوکر ہوتے ہیں گھروں کے، یہ بیچارے دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، دنیا کے بھی غریب۔ تو وہ کہنے لگی نوکرانی ان کی کہ پتہ نہیں حضرت حفصہ سے جوانی میں کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا کہ دن بھر تو وہ قرآن پڑھاتی ہیں اور رات بھر نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی ہیں۔ اس اللہ کی بندی کو کیا معلوم کہ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر جو قرآن اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی مخلوق کو پڑھاتی، رات کو وہی قرآن اپنے خالق کو نماز کے اندر سنایا کرتی تھی۔ تو ایک عورت ہزاروں بچیوں کے حافظہ قرآن بننے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایک بچی ہزاروں لوگوں کے عالمات بننے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ان کی زندگیوں کے رخ کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اپنی بچیوں کو صحیح دین سکھانے والی بن جائیں۔ آج ہمارے گھر ویران ہیں اور گھروں کی معاشرت اجڑ چکی ہے اور گھر ویران ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کی بھی آپس میں نہیں بنتی، اور 2 4 8 بچے ہونے کے باوجود بھی زندگی کی گاڑی زبردستی دھکیلی جا رہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ، آپس میں محبت، اخلاق اور برداشت یہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسوں سے گھر بستے ہیں، نہیں، رب ذوالجلال کی قسم، پیسوں سے گھر نہیں بستے ہیں۔ اگر پیسوں سے گھر بستے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس ہے، اس کو بھی اس کی بیوی چھوڑ گئی اور طلاق لے کر اس سے علیحدہ ہو گئی۔ سب سے مالدار آدمی کی بیوی اگر اس کو چھوڑ کر طلاق لے کر الگ ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر پیسوں سے نہیں بستے، ورنہ بل گیٹس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی سامان کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو صرف اور صرف ایمان کی، اخلاق کی، دین کی اور برداشت کی کمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر پیسے سے آباد ہوں گے، تجوریاں بھری پڑی ہیں دولت سے، اور گھر کے اندر فریزر بڑے پڑے ہیں ساز و سامان کھانے پینے کی چیزوں سے، 2 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور 1 4 کروڑ تک کی کوٹھیوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، لیکن زندگی اجیرن ہے خامن بیوی سے اور بیوی خامن سے نہیں بولتا۔ میں ایک ایسی خاندان کو جانتا ہوں کہ جس کے اندر عورت نے 35 سال اپنے خامن سے بات نہ کی، خامن نے 35 سال اپنی بیوی سے بات نہ کی، اور دونوں حساب کتاب بھرنے کے لیے مر گئے، آخرت کے اندر چلے گئے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ جب دین نہیں ہوگا تو یوں انسانوں کی زندگیاں اجڑیں گی اور معاشرت ویران ہوگی اور اخلاق اور رشتے تباہ ہوں گے۔ یہ کون ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہیں اور بھائیوں میں جدائیاں ڈالتی ہیں؟ وہ عورتیں ہی ہیں۔ وہ کون ہیں کہ جو رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھ جاتی ہیں؟ وہ عورتیں ہی ہیں۔ اگر ان عورتوں نے دین پڑھا ہوتا تو ان کو دین سکھاتا کہ نا بھائی، والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان مجرم لوگوں میں کیوں داخل ہو رہے ہو کہ جو اپنے رشتے کو توڑنے والے بنتے ہیں؟ ایمان والے تو رشتوں کو جوڑنے والے بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بھائی ہم اس مجلس میں دعا کرنا چاہتے ہیں، اس مجلس میں اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ جائے، اگر وہ یہاں مجلس میں بیٹھا ہوگا تو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو برکت عطا فرماتا ہے، ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ حج کے لیے گیا تو میں نے وہاں سے کچھ کپڑا خریدنا چاہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک تاجر جو ہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کپڑے کی تعریف بھی کر رہا ہے اور قسمیں بھی کھا رہا ہے۔
اللہ کی قسم یہ بہت اچھا کپڑا ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے جسم پر بہت سوٹ کرے گا، اللہ کی قسم اس سے خوبصورت کپڑا اور کوئی نہیں۔ تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ چلو کپڑے کی تعریف کرنا تو بنتا ہے، اس پر قسمیں کھانے کا کیا تو ہے۔ تو میں نے اس سے کپڑا نہ خریدا اور کسی اگلے تاجر سے جا کر کپڑا خرید لیا۔ ثم حججت بعد ذلك سنتين، پھر 2 سال بعد میں دوبارہ حج کے لیے آیا تو فوقفت علیہ، میں نے دیکھا کہ وہ تاجر موجود ہے، یمدح ولا یحلف، اب وہ کپڑے کی تعریف تو کر رہا ہے لیکن قسمیں نہیں کھا رہا۔ تو میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا جی آپ نے پہچانا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا جی میں 2 سال پہلے تمہارے پاس آیا تھا کپڑا خریدنے، تم تعریف بھی کر رہے تھے اور ساتھ قسمیں بھی کھا رہے تھے، تو میں نے تمہارے قسمیں کھانے کی وجہ سے تمہارے پاس سے کپڑا لینے سے انکار کر دیا اور کسی اور سے خرید لیا، لیکن اس دفعہ تم کپڑے کی تعریف تو کر رہے ہو لیکن قسمیں نہیں کھا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میری ایک بیوی تھی اور میں اگر تھوڑا کما کے لے جاتا تو وہ اس کو بہت حقیر سمجھتی تھی، اگر میں زیادہ کما کے لے جاتا تو اس کو وہ تھوڑا سمجھتی تھی، بس اتنا کچھ کما کے لائے ہو، تھوڑا کما کے لے جاتا تو حقارت سے دیکھتی اور زیادہ کما کے لے جاتا تو اسے بھی کم دکھا کر پیش کرتی۔ پھر وہ مر گئی تو میں نے ایک اور بیوی سے شادی کی، اور اب جب میں نکلنے لگتا ہوں بازار میں تو میرے کپڑے کو پکڑ کر وہ مجھے کہتی ہے کہ یا عبداللہ اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الا طیبا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور ہمیں حرام نہ کھلانا، اگر تمہارا سودا بک جائے گا تو ہم اس کو کھائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو فاعناک بمغزلنا، ہم چرخہ کاٹ کے تمہاری مدد کریں گے، تم ہمیں حرام کھلانے والے نہ بننا۔ تو یہ حرام اور حلال کا احساس عورت کو اس کا دین سکھاتا ہے، اور گھر میں کیسے برداشت کرنی ہے خاوند کی بات، بھائیوں کی بات، ساس کی بات، سسر کی بات، تو یہ سب انسان کو دین سکھاتا ہے۔ اس لیے ہماری تو ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ اس کو دین خود سکھا دے گا، اسے ساس کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، سسر کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر کس طرح بہترین زندگی گزارنی ہے، کس طرح اپنے غصے کو اس نے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح اس نے اپنی زبان کو قابو رکھنا ہے، کس طرح اس نے دین کی خدمت کرنی ہے، یہ سب کچھ اس کو دین سکھا دے گا۔ آپ صرف اس کو دین سکھا دیں۔ تو جامعہ حفصہ یہ پیغام لے کر بیٹھا ہوا ہے پورے علاقے کی بچیوں کے لیے اور ماؤں بہنوں کے لیے، تمام مسلمان خواتین کے لیے، کہ تم اپنی بچی کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے دین سکھائیں گے، اسے اخلاق سکھائیں گے، اسے تحمل سکھائیں گے، اسے معاشرت سکھائیں گے، اسے بہترین گھریلو زندگی سکھائیں گے، اسے چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائیں گے، اسے بات کا برداشت کرنا سکھائیں گے، اور اسے بہترین دین کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھلائیں گے۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم جامعہ حفصہ کے اندر اپنی بچیوں کو داخل کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جامعہ آپ کی بچیوں کو بہترین تعلیم اور تربیت پہلے بھی فراہم کر رہا ہے، آئندہ بھی فراہم کرتا رہے گا۔ آپ کا کام ہے اس ادارے کے ساتھ جانی مالی تعاون بھی کرنا اور اپنی بچیاں دینا، اور یہ اس کو امانت سمجھ کر آپ ایک جاہل بچی دیں گے اور یہ اس کو عالمہ بنا کر آپ کے حوالے کریں گے۔ آپ ایک ناظرہ نہ پڑھنے والی بچی جامعہ حفصہ کے حوالے کریں گے اور یہ آپ کو حافظہ قرآن بنا کر آپ کے حوالے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جامعہ حفصہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔